9 مئی کو یو کین سے کہ جب خان صاحب کی گرفتاری کی بات ہوئی، اطلاع آئی، تو میں آلموسٹ کوئی 5:30 بجے جناح ہاؤس کے سامنے خود پہنچا ہوں. تو جناح ہاؤس کے جب سامنے گئے ہیں تو کہیں بھی یہ پلان تو کسی کا بھی نہیں تھا یہ کہ جی کوئی اٹیک ہونا ہے. موجود ہونا جو ہے یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ پلان میں تھا. تو وہاں پہ جا کے جب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پراپرٹی کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو اٹ واز شاکنگ اینڈ ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ. سو فار می میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بڑا صدمہ کوئی بھی نہیں تھا. تو میری جیو فینسنگ دیکھیں یا فون کی لوکیشن دیکھیں یا ویڈیوز دیکھیں تو 6 بجے میں وہاں سے نکل گیا ہوں. وجہ یہی تھی کہ مطلب انبیئریبل جیسے ہوتا ہے یا ان افورڈیبل یا ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ آؤٹ آف بلوم ایک ہوتی چیز وہ تھی. سو ہم بالکل کنڈیم کر رہے ہیں اس کو 9 مئی کو جو واقعات ہوئے. اور اس میں یو کین سے کہ جو لوگ انٹر ہوئے اس میں جو لوگ آپ کہہ لیں کہ کسی توڑ پھوڑ کا شکار ہوئے وہ بڑی سیدھی بات ہے کہ ان لوگوں کا آپ کہہ لیں کہ جو بھی قانون کے مطابق ایک سزا ہوتی ہے یا قانون کے مطابق جو ایک پروسیس ہے قانون کا اس میں جانا چاہیے ان کو. اور پوری قوم کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہم بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں, 100% سپورٹ کرتے ہیں. اور پھر دوسری بات جو اس میں ہے کہ اوور آل جو زیادہ افسوسناک بات کہ 13-14 مہینے ہو گئے ہمیں رجیم چینج کے بعد. 13-14 مہینوں میں جو ایک نیریٹو بنا اس میں سینئر لیڈرشپ اور خان صاحب بھی ڈیفینیٹلی شامل. تو جو خان صاحب کی طرف سے ایک نیریٹو ہوا اور سینئر لیڈرشپ اس کو روک نہیں سکی یا آپ کہہ لیں کہیں سٹاپ نہیں لگ سکا, اس میں ہمارا بھی ڈیفینیٹلی قصور ہے. تو اس نیریٹو کی وجہ سے جسے کہتے ہیں کہ ایک جو بنی ایک فضا, اس فضا کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں یا اس کا پیک جو تھا وہ 9 مئی تھا. یہ ایک یو کین سے کہ بالکل ہی پوری قوم کے لیے یا اوور آل قوموں کی برادری میں یا ایک پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک ہسٹری میں یا پاکستان کی ہسٹری میں اوور آل بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ ان ایکسیپٹیبل چیز ہے. یا ایک پاکستان کو بھی شرمندگی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے یا ڈیموکریٹک جو کریڈینشیل ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈیمیج ہوئی ہے پارٹی, اور ڈیموکریسی بھی ڈیمیج ہوئی ہے, اور پروٹیسٹ کا جو نام ہے وہ بھی ایک ڈیمیج ہوا ہے. لہٰذا آپ کہہ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی جتنا بھی آپ کہہ لیں افسوس کیا جائے وہ کم ہے. اور ہمیں بھی اپنی ذمہ داری محسوس اپنا ماننی چاہیے کہ ہم ماب کی جو مینٹیلٹی تھی کہ جو ایک تھا ایک کیلکولیشن کہ پرامن احتجاج کیا جا سکتا ہے وہ شاید نہیں پاسبل, کہ ماب جو ہے اس کی مینٹیلٹی جو ہے اس کو اکاؤنٹ فار نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے ماب وہاں پہ کنٹرول نہیں ہوا. تو اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ماب ہوتے ہوئے بھی ایک ذمہ داری شہری کا جو رول ہوتا ہے, ایک پولیٹیکل ورکر کی تربیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایک ذمہ دار شہری کا رول پلے کرے. کوئی بھی پروٹیسٹ جو ہے ہمیشہ پروٹیسٹ کے نام کے ساتھ ہی, پروٹیسٹ کے لفظ کے ساتھ ہی پرامن ہوتا ہے. تو اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا جو ورکر ہے وہ پرامن نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی کی تربیت میں کہیں نقص ہے یا کہیں نیریٹو میں پرابلم ہے, اور ڈیفینیٹلی یہاں پہ موجود ہے جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں. سو ہم اس فیلئر کو بھی بالکل اون کرتے ہیں, مانتے ہیں, اور یہ دوسری فیلئر ہے کہ ہم اس کو سٹاپ نہیں کر سکے, کہیں اس کو مینیج نہیں کر سکے. اور اگلی جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پروٹیسٹ ہے وہ اس کا آؤٹ سائڈ سے ان سائڈ جانا یا بعض جگہ پہ جو حملے تھے یا آگے گراؤ جلاؤ والی بات تھی وہ بھی ٹوٹلی انفارچونیٹ تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی فیلئر ہوئی ہے. سو اس کو دیکھ کے جب ہم شہداء کی تصاویر کو دیکھتے ہیں, جب ہم یو کین سے کہ لوگوں کو جو جس فوج سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اس فوج کے خلاف بولتے ہوئے دیکھتے ہیں, یا ایک یوتھ کو سے ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, جو یوتھ آپ کہہ لیں کہ ان کو آئیڈیلائز کرتی تھی اس یوتھ کو ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں یا پروٹیسٹ کرتے ہوئے یا سامنے کھڑے ہوتے ہوئے, تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ ایک نئی چیز تھی جو کہ خدا نہ کرے کہ کبھی دوبارہ اس طرح ہو, اور اس کو فوری طور پر ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا بھی رول پلے کر بھی رہا ہے, ہم بھی کریں گے اس میں ڈیفینیٹلی.
تو زیادہ ذمہ دارانہ جو ہے ملک جو ہے ان کی بڑی بہت ہزاروں سال عمر ہوتی ہے، تو زیادہ ذمہ دارانہ سیاست اور زیادہ ذمہ دارانہ جو جمہوریت ہے اور زیادہ ذمہ دارانہ لیڈرشپ، اس کی ضرورت ہے. اس طرح کی فیلئر جو ہے، سسٹم کی فیلئر یا پارٹی کی فیلئر، وہ ہم دوبارہ توقع کبھی نہیں کرتے. بٹ اگلی جو بات ہے کہ ان ساری سچویشن میں ہم تو، میں اپنی اگر بات کروں یا اپنی اہلیہ کی بات کروں تو ہم آئیڈیلسٹ ہیں. آئیڈیلسٹ میں جمہوریت، جمہوری کریڈینشلز اور پرامن اور ایفرٹ اور بولنے کی آزادی، فریڈم آف ایکسپریشن، لکھنے کی آزادی، ان چیزوں کی بات کرنے والے لوگ ہیں. تو یہاں پہ چونکہ ایک تشدد کا ایلیمنٹ جو شامل ہوا ہے، اس تشدد کے ایلیمنٹس کے شامل ہونے سے جو ایک بدصورتی سامنے آئی ہے، اس کے ہوتے ہوئے بالکل واضح ہے کہ ہم سیاست کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. سیاست کو کنٹینیو جب نہیں کر سکتے تو ڈیفینیٹلی پارٹی کے ساتھ اپنی افیلیشن کو بھی ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم سیاست کو چھوڑ رہے ہیں. اور جو ایک کیریئر یا ہمارے خون میں شامل تھی سیاست، اس سیاست جو ہے اس کو چھوڑنا نہ کوئی آسان فیصلہ ہے، نہ آپ کہہ لیں کوئی یو کین سے کہ کبھی ہمیں یہ چین لینے دے گا کہ سیاست میں قوم کی مدد کی جاتی ہے. بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف آرمڈ فورسز، ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف ان لوگوں کے جو اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں، جنہوں نے اس ملک کی سالمیت کو، ملٹی لنگول یہ کنٹری ہے، ملٹی کلچرل کنٹری ہے، اور ہوسٹائل یو کین سے کہ اس کے جو نیبرس ہیں یا خطہ جو ہے بڑا انسیکور ہے پولیٹیکلی. تو اس خطے میں جن لوگوں نے آج تک اس ملک کی سالمیت کو انشور کیا ہے، ان لوگوں کے اگینسٹ کو نیریٹو بنے، یہ ڈیفینیٹلی قابل قبول نہیں ہے. اور جب یہ صورتحال بنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بننے دی گئی ہے یا ہم اس کو روک نہیں سکے، تو ہم اس کو اپنے آپ کو بھی اس میں ذمہ دار سمجھتے ہیں. جسے کہتے ہیں ذمہ داری لیتے ہوئے ہم استعفیٰ دیتے ہیں پارٹی کی ہر پوزیشن سے اور پارٹی سے اور پارٹی کی بنیادی ممبرشپ سے. تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو. پہلے بات کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایک تو آپ لوگوں کو خاصا انتظار کرنا پڑا. دیکھیں، میں اور جمشید چیمہ صاحب سیاست میں صرف اس لیے آئے تھے کہ ہمیں کسی چیز کی کمی تو نہیں تھی، اللہ کا شکر ہے، شعور بھی تھا، عقل، اللہ تعالیٰ نے فائنینشلی بھی کرم نوازی کی ہوئی تھی کہ جو اللہ کی بلیسنگز ہیں، ہم اپنی جو ہمارے اندر کوئی ہے ملک کو سرو کرنے کی صلاحیت، ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں. آج باقی جو ساری ڈیٹیلز ہیں چیمہ صاحب نے بتا دی ہیں. اور جو 9 میں میری یہ خواہش ہے کہ اگر ٹائم واپس جائے اور ہمارے بس میں ہو تو کاش یہ 9 کا دن ہماری زندگیوں سے، پاکستان کی سیاست سے ڈیلیٹ ہو سکے. بڑا افسوسناک سانحہ تو تھا، لیکن ظاہر ہے یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے وہم و گمان میں بھی شاید نہ ہو، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا. چیمہ نے ڈیٹیل بات کی ہے، مختصر بات کرتے ہوئے، کیونکہ میرا بڑا بیٹا 11 سال اس کی ایج ہے، وہ کینسر سروائیور ہے، اور میں اپنی پوری لائف میں اس سے اتنا عرصہ الگ نہیں رہی. اس کو تھوڑا سا اور بھی ہیلتھ ایشوز ہیں، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا مینٹلی ایموشنلی اس کو ہمیشہ اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں یہاں پہ اپنی سیاست کو اور پی ٹی آئی کو خیر آباد کہتی ہوں، اور انشاءاللہ کسی اور رول میں اگر آپ نے وطن کے لیے، ملک کے لیے کچھ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اور ہمیں وسائل بھی دیے ہوئے ہیں، ہم کسی اور طریقے سے بھی خدمت کر سکتے ہیں. میرے لیے اپنے میاں کی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی اور صحت سب سے زیادہ عزیز ہے. اس کے ساتھ جو اللہ نے ہمیں اگر کسی رول اور میں، آپ سوشل ویلفیئر کچھ بھی کر سکتے ہیں. سیاست کو فی الحال میں چھوڑ رہی ہوں، پی ٹی آئی کو بھی. اور 9 کو میری زندگی کا اگر میں یہ کہوں کہ بدقسمت ترین دن، تو وہ غلط نہیں ہوگا.
میں نے اور جمشید چیمہ صاحب نے پہلے بھی ویسے فوج کے بارے میں ہم نے کبھی غلط بات نہیں کی. فوج پاکستان کی آزادی کی علامت ہے, ہم سب کے یہاں پہ پرسکون بیٹھے رہنے کی علامت ہے. دوبارہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی زندگی سے آنے والی نسلوں سے اس طرح کے بدقسمت دن ڈیلیٹ کر دے, اور اللہ کرے کہ کبھی نہ ہو. تھینک یو. جی میم, اویس کیانی فرام 24 نیوز اسلام آباد. اچھا, دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ بہت آؤٹ اسپوکن تھیں اور ماشاء اللہ ہم آپ کو سنتے بھی تھے. ایک جو جنرل باجوہ کے حوالے سے سب سے جو پہلے جو چیز ضمانت بات کے باہر سے آئی وہ بھی آپ نے بات کی, اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ سیکنڈلی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی آپ کی عمران خان سے کنورسیشن کے دوران, اس پہ آپ کیا کہہ رہی تھی؟ کس سے آپ بات کرنے کی کوشش کروا رہی تھیں؟ جو میسج عمران خان سے جو لے جا رہا ہے, کیا وہ اعظم سواتی تھے یا کوئی اور تھا؟ کیونکہ اس حوالے سے بہت سی چیزیں. اور سب سے لاسٹ کیا آپ کہیں گی آپ کی جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو آپ کے ساتھ جو دوسری خواتین ہیں ان کے لیے اور ان ماؤں کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ تھینک یو. نمبر 1 یہ کہ جنرل باجوہ کے لیے جو بھی بات تھی وہ ادارے کے لیے نہیں تھی, فوج سامنے لائیں. نمبر 2 خان صاحب سے میری جتنی بھی بات ہوئی ہے وہ لینڈ لائن سے کال کر رہے تھے. ہماری 11 دفعہ بات ہوئی ہے, اور مجھے بھی پتا تھا کہ ریگولر اس پہ ہو رہی ہے. خان صاحب کو بھی پتا تھا کہ ایک ایک لفظ ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے. میری کوئی اعظم سواتی صاحب کو نہ میں نے ٹرائی کیا, نہ میری ان سے کوئی بات ہوئی. وہ اپنی فیملی کے لیے پریشان تھے, اور ان کے جو کیس کے لیے جو آپ نے سوچیں کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہوتی تو وہ ظاہر ہے چینلز پہ چلنی تھی. کوئی بھی ایسی بات ہوتی جو قابل اعتراض ہوتی یا انتشار پہ مبنی ہوتی تو وہ اوبویسلی ہمیں تو اتنی وہ نہیں ملنی تھی نا لیوریج کہ وہ بات آئی نہ. وہ صرف یہ تھی کہ میں ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں چونکہ جب خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا اس وقت سے لے کے, کیونکہ میں ان کے ساتھ آئی تھی, جب تک سپریم کو چیف صاحب نے فیصلہ نہیں دیا تو میں کورٹ میں ہی تھی. بلکہ ان کی پروٹیکٹیو بیل پہ میں, فواد چودھری اینڈ سیف اللہ نیازی صاحب نکلے, اور میں یہ ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں خواجہ حارث اینڈ سلمان صفدر کے ساتھ موجود ہوں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں. بارہا میں وکلا کو گائیڈ کر رہی تھی کہ پلیز آپ خان صاحب کو پروڈیوس کرنے کے لیے استدعا کریں. اس ٹائپ کی باتیں تھی, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کسی کو وہ اپنی فیملی اپنی بہت پریشان تھے. آپ یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی کے اب پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کا فیملی کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان کی زندگیاں عزیز ہیں, کیا 9 مئی کے واقعے سے پہلے آپ لوگوں کو اپنے بچوں کی فکر نہیں تھی؟ نہیں, دیکھیں بیسیکلی تو آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کے لیے شاک ہے پروٹیسٹ کا پرامن نہ رہنا. پرامن ہو تو سارے لوگوں کے لیے یہ آزادی کی علامت ہے اور سیکورٹی کی علامت ہے, اور اگر پرامن نہ ہو تو وہ پھر اس میں سیکورٹی اور آزادی دونوں ہی کمپرومائز ہوتی ہیں. کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ آخر وقت تک رہی ہیں, ان کے ساتھ کورٹ میں بھی آپ کی. عمران خان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے؟ ایک دوسرا عمران کے نام کیا پیغام ہے؟ دیکھیں, انہوں نے آلریڈی اس کی جو مذمت کی ہے میں اس پہ خوش ہوں, اور یہی ذمہ داری کا مظاہرہ ہے کہ اس وقت ہم سب کو, خان صاحب کو, مجھے, آپ کو, میڈیا کو, اداروں کو, قوم کے اندر جو تباہی اور بربادی آئی ہے اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے. کنسٹرکٹیو میئرز لینے کی ضرورت ہے. قوم, ملک بچنا چاہیے, ہماری ایگو چھوٹی ہونی چاہیے, اور آگے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے بہتری کیا ہو سکتی ہے, کیا ایسا لایا عمل بنے کہ جس میں سب ہنسی خوشی زندگی گزاریں, اور ملک کو غریب طبقے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں, ایک دوسرے کی عزت و احترام کو رکھتے ہوئے. بہت شکریہ جی. مسرت بی بی, آپ یہ بتائیں اور جمشید صاحب, کیا آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی چھوڑنے کا خوشی سے اعلان کر رہے ہیں؟ اس کا میں بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یس
یا بات کرتے ہیں یا سچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. یہ ہماری ہسٹری ہے, میری بھی اور مسرت کی بھی. سو یہ ایسا یہ میں سمجھتا ہوں اس کا جواب میں نے سٹارٹ میں دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے. اس کا جواب میں نے شروع میں دے دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے. دیکھیں ایک سیکنڈ, آپ یہ مجھے پتہ ہے یہ کیوں بات پوچھی جا رہی ہے. آپ کی کسی جاب آپ کہیں کرتے ہو, آپ نے 1 سال گزارا ہو اور آپ کی خالی ٹرانسفر ہو, تو ظاہر ہے یہ کوئی ہم انسان ہی ہیں نا, گوشت پوشت کے بنے ہوئے. کر تو ہم اپنی مرضی سے رہیں, کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے یہ کوئی قابل تحسین یا کوئی خوشی والا یا سیلیبریشن والا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا نا. تھینک یو. صاحب یہ بتائیے گا کہ 16 دن لگے آپ کو اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر لڑائی کہتے ہوئے, 16 دنوں میں آپ کس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں کہ جن لوگوں نے ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر حملے کیے ان کو اشتعال کس نے دیا؟ خان صاحب کا بیان, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو جی ایچ کیو کے اوپر حملے کروانے میں؟ ان کو کمانڈر کا جو نہیں 16 دن نہیں لگے, مجھے تو آدھا گھنٹہ لگا. ایک منٹ, مجھے آدھا گھنٹہ لگا, اس سے زیادہ نہیں لگا. سو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ جو جتنے بھی آپ یہ سوال جو ہے اس کا جواب پہلے میں دے چکا ہوں. تھینک یو ویری مچ جی. پہلے 8 سال ہم نے اپوزیشن میں رہے, پہلے 8 سال ہم نے اپوزیشن میں رہے, 9 سال پریشر میں کبھی کام نہیں کرتے. سو ہم سب سے پہلی بات جو ہے کہ میں کنڈیم کرتا ہوں 9 مئی کے واقعات. 9 مئی کے جو واقعات تھے وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں شاید جو برے لمحات تھے ان میں سے ایک وہ تھا. سو ہمیں بڑا ہی افسوس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم فیل ہوئے ہیں اس کو روکنے میں یا اس کو کنٹرول کرنے میں. ڈیفینیٹلی ہمیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. 9 مئی کو یو کین سے کہ جب خان صاحب کی گرفتاری کی بات ہوئی, اطلاع آئی, تو میں آلموسٹ کوئی 5:30 بجے جناح ہاؤس کے سامنے خود پہنچا ہوں. تو جناح ہاؤس کے جب سامنے گئے ہیں تو کہیں بھی یہ پلان تو کسی کا بھی نہیں تھا یہ کہ جی کوئی اٹیک ہونا ہے, موجود ہونا جو ہے, یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ پلان میں تھا. تو وہاں پہ جا کے جب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پراپرٹی کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو اٹ واز شاکنگ اینڈ ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ. سو فار می میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بڑا صدمہ کوئی بھی نہیں تھا. تو میری جیو فینسنگ دیکھیں یا فون کی لوکیشن دیکھیں یا ویڈیوز دیکھیں تو 6 بجے میں وہاں سے نکل گیا ہوں. وجہ یہی تھی کہ مطلب ان بیئریبل جیسے ہوتا ہے یا ان افورڈیبل یا ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ آؤٹ آف بلوم ایک ہوتی چیز وہ تھی. سو ہم بالکل کنڈیم کر رہے ہیں اس کو 9 مئی کو جو واقعات ہوئے, اور اس میں یو کین سے کہ جو لوگ انٹر ہوئے اس میں جو لوگ آپ کہہ لیں کہ کسی توڑ پھوڑ کا شکار ہوئے, وہ بڑی سیدھی بات ہے کہ ان لوگوں کا آپ قانون کے مطابق جو ایک پروسیس ہے قانون کا اس میں جانا چاہیے ان کو, اور پوری قوم کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہم بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں, 100% سپورٹ کرتے ہیں. اور پھر دوسری بات جو اس میں ہے کہ اوورآل جو زیادہ افسوسناک بات کہ 13-14 مہینے ہو گئے ہمیں رجیم چینج کے بعد. 13-14 مہینوں میں جو ایک نیریٹو بنا اس میں سینئر لیڈرشپ اور خان صاحب بھی ڈیفینیٹلی شامل. تو جو خان صاحب کی طرف سے ایک نیریٹو ہوا اور سینئر لیڈرشپ اس کو روک نہیں سکی یا آپ کہہ لیں کہیں سٹاپ نہیں لگ سکا, اس میں ہمارا بھی ڈیفینیٹلی قصور ہے. تو اس نیریٹو کی وجہ سے جسے کہتے ہیں کہ ایک جو بنی ایک فضا, اس فضا کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں یا اس کا پیک جو تھا وہ 9 مئی تھا. یہ ایک یو کین سے کہ بالکل ہی پوری قوم کے لیے یا اوورآل قوموں کی برادری میں یا ایک پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک ہسٹری میں یا پاکستان کی ہسٹری میں اوورآل بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ ان ایکسیپٹیبل چیز ہے, یا ایک پاکستان کو بھی شرمندگی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے یا ڈیموکریٹک جو کریڈینشیل ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈیمیج ہوئی ہے پارٹی, اور ڈیموکریسی بھی ڈیمیج ہوئی ہے, اور پروٹیسٹ کا جو نام ہے وہ بھی ایک ڈیمیج ہوا ہے. لہٰذا آپ کہہ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی جتنا بھی آپ کہہ لیں افسوس کیا جائے وہ کم ہے, اور ہمیں بھی اپنی ذمہ داری محسوس اپنا ماننی چاہیے کہ ہم ماب کی جو مینٹیلٹی تھی کہ جو ایک تھا ایک کیلکولیشن کہ پرامن احتجاج کیا جا سکتا ہے وہ شاید نہیں
पॉसिबल कि मॉब जो है उसकी मेंटालिटी जो है उसको अकाउंट फॉर नहीं किया गया, जिसकी वजह से मॉब वहाँ पे कंट्रोल नहीं हुआ। तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि मॉब होते हुए भी एक ज़िम्मेदारी शहरी का जो रोल होता है, एक पॉलिटिकल वर्कर की तरबियत ये होनी चाहिए कि वो एक ज़िम्मेदार शहरी का रोल प्ले करे। कोई भी प्रोटेस्ट जो है हमेशा प्रोटेस्ट के नाम के साथ ही, प्रोटेस्ट के लफ्ज़ के साथ ही पुरअमन होता है। तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो वर्कर है वो पुरअमन नहीं है तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी की तरबियत में कहीं नक्स है या कहीं नैरेटिव में प्रॉब्लम है, और डेफिनेटली यहाँ पे मौजूद है जिस तरह मैं जिक्र कर रहा हूँ। सो हम इस फेलियर को भी बिल्कुल ओन करते हैं, मानते हैं, और ये दूसरी फेलियर है कि हम उसको स्टॉप नहीं कर सके, कहीं उसको मैनेज नहीं कर सके। और अगली जो बात मैं करना चाह रहा हूँ कि जो प्रोटेस्ट है वो उसका आउटसाइड से इनसाइड जाना या बाज़ जगह पे जो हमले थे या आगे गराव जलाओ वाली बात थी वो भी टोटली अनफॉर्चुनेट था, और मैं समझता हूँ कि एक बड़ी फेलियर हुई है। सो उसको देख के जब हम शुहदा की तस्वीर को देखते हैं, जब हम यू कैन से कि लोगों को जो जिस फ़ौज से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे उस फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हुए देखते हैं, या एक यूथ को से नाराज़ होते हुए देखते हैं, जो यूथ आप कह लें कि उनको आइडियलाइज़ करती थी, उस यूथ को नाराज़ होते हुए देखते हैं या प्रोटेस्ट करते हुए या सामने खड़े होते हुए, तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में बिल्कुल ही आप कह लें कि एक नई चीज़ थी जो कि खुदा ना करे कि कभी दोबारा इस तरह हो, और इसको फौरी तौर पर रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। मीडिया भी रोल प्ले करे, कर भी रहा है, हम भी करेंगे इसमें डेफिनेटली। तो ज़्यादा ज़िम्मेदाराना जो है मुल्क जो है इनकी बहुत हज़ारों साल उम्र होती है, तो ज़्यादा ज़िम्मेदाराना सियासत और ज़्यादा ज़िम्मेदाराना जो जमहूरियत है और ज़्यादा ज़िम्मेदाराना लीडरशिप, इसकी ज़रूरत है। इस तरह की फेलियर जो है, सिस्टम की फेलियर या पार्टी की फेलियर, वो हम दोबारा तो कभी नहीं करते। बट अगली जो बात है कि इन सारी सिचुएशन में हम तो, मैं अपनी अगर बात करूं या अपनी अहलिया की बात करूं तो हम आइडियलिस्ट हैं। आइडियलिस्ट में जमहूरियत, जमहूरी क्रीडेंशियल्स और पुरअमन और एफर्ट और बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लिखने की आज़ादी, इन चीज़ों की बात करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे चूँकि एक तशद्दुद का एलिमेंट जो शामिल हुआ है, उस तशद्दुद के एलिमेंट्स के शामिल होने से जो एक बदसूरती सामने आई है, उसके होते हुए बिल्कुल वाज़ेह है कि हम सियासत को कंटिन्यू नहीं कर सकते। सो सियासत को कंटिन्यू जब नहीं कर सकते तो डेफिनेटली पार्टी के साथ अपनी एफिलिएशन को भी हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। लिहाजा हम सियासत को छोड़ रहे हैं, और जो एक कैरियर या हमारे खून में शामिल थी सियासत, उस सियासत जो है उसको छोड़ना ना कोई आसान फ़ैसला है, ना आप कह लें कोई यू कैन से कि कभी हमें ये चैन लेने देगा कि सियासत में कौम की मदद की जाती है, बट नॉट एट द कास्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, नॉट एट द कास्ट ऑफ उन लोगों के जो इस मुल्क की हिफाजत करते हैं, जिन्होंने इस मुल्क की सालमियत को, मल्टी लिंगुअल ये कंट्री है, मल्टी कल्चरल कंट्री है, और होस्टाइल यू कैन से कि इसके जो नेबर्स हैं या हित्ता जो है बड़ा इनसिक्योर है पॉलिटिकली। तो इस खित्ते में जिन लोगों ने आज तक इस मुल्क की सालमियत को इंश्योर किया है, उन लोगों के अगेंस्ट को नैरेटिव बने, ये डेफिनेटली काबिल कबूल नहीं है। और जब ये सूरत बनी है तो मैं समझता हूँ कि बनने दी गई है या हम उसको रोक नहीं सके, तो हम इसको अपने आप को भी इसमें ज़िम्मेदार समझते हैं। सो जिसे कहते हैं ज़िम्मेदारी लेते हुए हम इस्तीफ़ा देते हैं पार्टी की हर पोजीशन से और पार्टी से और पार्टी की बुनियादी मेंबरशिप से। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। पहले बात करो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। एक तो आप लोगों को खासा इंतज़ार करना पड़ा। देखिए, मैं और जमशेद चीमा साहब सियासत में सिर्फ इसलिए आए थे कि हमें किसी चीज़ की कमी तो नहीं थी, अल्लाह का शुक्र है, शऊर भी था, अकल, अल्लाह ताला ने फाइनेंशली भी करम नवाजी की हुई थी कि जो अल्लाह की ब्लेसिंग्स हैं हम
اپنی جو ہمارے اندر کوئی ہے ملک کو سرو کرنے کی صلاحیت ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں. آج باقی جو ساری ڈیٹیلز ہیں چیمہ صاحب نے بتا دی ہیں, اور جو 9 میں میری یہ خواہش ہے کہ اگر ٹائم واپس جائے اور ہمارے بس میں ہو تو کاش یہ 9 مئی کا دن ہماری زندگیوں سے, پاکستان کی سیاست سے ڈیلیٹ ہو سکے. بڑا افسوسناک سانحہ تو تھا, لیکن ظاہر ہے یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے وہم و گمان میں بھی شاید نہ ہو, ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا. چیمہ نے ڈیٹیل بات کی ہے, مختصر بات کرتے ہوئے, کیونکہ میرا بڑا بیٹا 11 سال اس کی ایج ہے, وہ کینسر سروائیور ہے, اور میں اپنی پوری لائف میں اس سے اتنا عرصہ الگ نہیں رہی. اس کو تھوڑا سا اور بھی ہیلتھ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑا مینٹلی ایموشنلی اس کو ہمیشہ اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں یہاں پہ اپنی سیاست کو اور پی ٹی آئی کو خیر آباد کہتی ہوں, اور انشاءاللہ کسی اور رول میں اگر آپ نے وطن کے لیے, ملک کے لیے کچھ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اور ہمیں وسائل بھی دیے ہوئے ہیں, ہم کسی اور طریقے سے بھی خدمت کر سکتے ہیں. میرے لیے اپنے میاں کی زندگی, اپنے بچوں کی زندگی اور صحت سب سے زیادہ عزیز ہے. اس کے ساتھ جو اللہ نے ہمیں اگر کسی رول اور میں, آپ سوشل ویلفیئر کچھ بھی کر سکتے ہیں. سیاست کو فی الحال میں چھوڑ رہی ہوں, پی ٹی آئی کو بھی, اور 9 مئی کو میری زندگی کا اگر میں یہ کہوں کہ بدقسمت ترین دن تو وہ غلط نہیں ہوگا. میں نے اور جمشید چیمہ صاحب نے پہلے بھی ویسے فوج کے بارے میں ہم نے کبھی غلط بات نہیں کی. فوج پاکستان کی آزادی کی علامت ہے, ہم سب کے یہاں پہ پرسکون بیٹھے رہنے کی علامت ہے. دوبارہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی زندگی سے آنے والی نسلوں سے اس طرح کے بدقسمت دن ڈیلیٹ کر دے, اور اللہ کرے کہ کبھی نہ ہو. تھینک یو. جی میم, اویس کیانی فرام 24 نیوز اسلام آباد. اچھا, 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ بہت آؤٹ اسپوکن تھیں اور ماشاءاللہ ہم آپ کو سنتے بھی تھے. ایک جو جنرل باجوہ کے حوالے سے سب سے جو پہلے جو چیز ضمانت بات کے باہر سے آئی وہ بھی آپ نے بات کی, اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ سیکنڈلی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی آپ کی عمران خان سے کنورسیشن کے دوران, اس پہ آپ کیا کہہ رہی تھی, کس سے آپ بات کرنے کی کوشش کروا رہی تھیں؟ جو میسج عمران خان سے جو لے جا رہا ہے کیا وہ اعظم سواتی تھے یا کوئی اور تھا؟ کیونکہ اس حوالے سے بہت سی چیزیں. اور سب سے لاسٹ کیا آپ کہیں گی آپ کی جو پی ٹی آئی کے ساتھ, جو آپ کے ساتھ جو دوسری خواتین ہیں, ان کے لیے اور ان ماؤں کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ نمبر 1 یہ کہ جنرل باجوہ کے لیے جو بھی بات تھی وہ ادارے کے لیے نہیں تھی, فوج سامنے لائیں. نمبر 2 خان صاحب سے میری جتنی بھی بات ہوئی ہے وہ لینڈ لائن سے کال کر رہے تھے, ہماری 11 دفعہ بات ہوئی ہے, اور مجھے بھی پتا تھا کہ ریگولر اس پہ ہو رہی ہے. خان صاحب کو بھی پتا تھا کہ ایک ایک لفظ ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے. میری کوئی اعظم سواتی صاحب کو نہ میں نے ٹرائی کیا, نہ میری ان سے کوئی بات ہوئی. وہ اپنی فیملی کے لیے پریشان تھے, اور ان کے جو کیس کے لیے جو آپ نے سوچیں کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہوتی تو وہ ظاہر ہے چینلز پہ چلنی تھی. کوئی بھی ایسی بات ہوتی جو قابل اعتراض ہوتی یا انتشار پہ مبنی ہوتی تو وہ اوبویسلی ہمیں تو اتنی وہ نہیں ملنی تھی نا لیوریج کہ وہ بات آئی نہ. وہ صرف یہ تھی کہ میں ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں چونکہ جب خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا اس وقت سے لے کے, کیونکہ میں ان کے ساتھ آئی تھی, جب تک سپریم کو چیف صاحب نے فیصلہ نہیں دیا تو میں کورٹ میں ہی تھی. بلکہ ان کی پروٹیکٹیو بیل پہ میں, فواد چودھری اینڈ سیف اللہ نیازی صاحب نکلے, اور میں یہ ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں خواجہ حارث اینڈ سلمان صفدر کے ساتھ موجود ہوں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں. بارہا میں وکلا کو گائیڈ کر رہی تھی کہ پلیز آپ خان صاحب کو پروڈیوس کرنے کے لیے استدعا کریں. اس ٹائپ کی باتیں تھی, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کسی کو وہ اپنی فیملی اپنی بہت پریشان تھے. یہ بتائیے گا آپ یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی کے اب پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کا, فیملی کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان کی زندگیاں عزیز ہیں, کیا 9 مئی کے واقعے سے پہلے آپ لوگوں کو اپنے بچوں کی فکر نہیں تھی؟ نہیں, لیکن بیسیکلی تو آپ کہہ رہے لوگوں کے لیے شاک ہے پروٹیسٹ کا پرامن نہ رہنا.
पुरअमन हो तो सारे लोगों के लिए ये आज़ादी की अलामत है और सिक्योरिटी की अलामत है, और अगर पुरअमन ना हो तो वो फिर उसमें सिक्योरिटी और आज़ादी दोनों ही कंप्रोमाइज़ होती हैं। मैडम ऐसा है जी, मुशर्रफ साहिबा ऐसा है कि आप इमरान खान साहब के साथ आखिर वक्त तक रही हैं, उनके साथ कोर्ट में भी आप थी। इमरान खान के लिए आपका क्या पैगाम है इस 9 मई के वाक़यात के हवाले से? एक दूसरा था, इमरान के नाम क्या पैगाम है? देखें, उन्होंने ऑलरेडी इसकी जो मजम्मत की है, मैं उस पर खुश हूँ, और यही ज़िम्मेदारी का मुजाहरा है कि इस वक्त हम सबको, खान साहब को, मुझे, आपको, मीडिया को, इदारों को, कौम के अंदर जो तबाही और बर्बादी आई है उसको जोड़ने की ज़रूरत है, कंस्ट्रक्टिव मेयर्स लेने की ज़रूरत है। कौम, मुल्क बचना चाहिए, हमारी ईगो छोटी होनी चाहिए, और आगे हमें ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी क्या हो सकती है, क्या ऐसा लाया अमल बने कि जिसमें सब। मुशर्रफ बीबी, आप ये बताएं, और जमशेद साहब, क्या आप अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर कह रहे हैं कि आप पार्टी छोड़ने का खुशी से ऐलान कर रहे हैं? इसका मैं भी जवाब मैं समझता हूँ कि हम या बात करते हैं या सच करते हैं या नहीं करते हैं, ये हमारी हिस्ट्री है, मेरी भी और मुशर्रफ की भी। ये ऐसा ये मैं समझता हूँ, इसका जवाब मैंने स्टार्ट में दिया था ताकि आपको पूछना न पड़े। इसका जवाब मैंने शुरू में दे दिया था ताकि आपको पूछना न पड़े। देखे, एक सेकंड, आप ये, मुझे पता है ये क्यों बात पूछी जा रही है। आपकी किसी जॉब आप कहीं करते हो, आपने 1 साल गुजारा हो और आपकी खाली ट्रांसफ़र हो, तो जाहिर है ये कोई, आप, हम इंसान ही है ना, गोश्त पोश्त के बने हुए, कर तो हम अपनी मर्जी से रहें, कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में जो इस वक्त हो रहा है, ये कोई काबिल तहसीन या कोई खुशी वाला या सेलिब्रेशन वाला तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। थैंक यू। ये बताइएगा कि 16 दिन लगे आपको अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर लटाई कहते हुए, 16 दिनों में आप किस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं कि जिन लोगों ने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले किए उनको इख्तियार किसने दिया? खान साहब का बयान, आप समझते हैं कि वो जिम्मेदार है इन लोगों को GHQ के ऊपर हमले करवाने में? उनको कमांडर का जो नहीं, 16 दिन नहीं लगे, मुझे तो आधा घंटा लगा, क्योंकि मैंने एक मिनट, मुझे आधा घंटा लगा, इससे ज़्यादा नहीं लगा। सो मैं समझता हूँ कि मैंने ये जो जितने भी आप ये सवाल जो है इसका जवाब पहले मैं दे चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। पहले 8 साल हमने अपोजिशन में रहे हैं, 9 साल प्रेशर में कभी कोई काम नहीं करते। सो हम सबसे पहली बात जो है कि मैं कंडेम करता हूँ 9 मई के वाक़यात को। 9 मई के जो वाक़यात थे वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में शायद जो बुरे लम्हात थे उनमें से एक दिन वो था। सो हमें बड़ा ही अफसोस है, और मैं समझता हूँ कि हम फेल हुए हैं उसको रोकने में या उसको कंट्रोल करने में। डेफिनेटली हमें इसमें कोई डाउट नहीं है। 9 मई को यू कैन से कि जब खान साहब की गिरफ़्तारी की बात हुई, इतला आई, तो मैं आलमोस्ट कोई 5:30 बजे जिनाह हाउस के सामने खुद पहुंचा हूं। तो जिनाह हाउस के जब सामने गए हैं तो कहीं भी ये प्लान तो किसी का भी नहीं था ये कि जी कोई अटैक होना है, मौजूद होना जो है, ये प्रोटेस्ट जो है वो प्लान में था। तो वहाँ पे जाके जब मैंने देखा है कि लोग प्रॉपर्टी के अंदर एंटर हुए हैं तो इट वाज शॉकिंग एंड टोटली अनएक्सपेक्टेड। सो फॉर मी मैं समझता हूँ कि शायद इससे बड़ा सदमा कोई भी नहीं था। तो मेरी जियो फेंसिंग देखें या फ़ोन की लोकेशन देखें या वीडियोस देखें तो 6 बजे मैं वहाँ से निकल गया हूँ। वजह यही थी कि मतलब अनबियरेबल जैसे होता है या अनअफोर्डेबल या टोटली अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ ब्लूम एक होती चीज़ वो थी। सो हम बिल्कुल कंडेम कर रहे हैं इसको 9 मई को जो वाक़यात हुए, और उसमें यू कैन से कि जो लोग एंटर हुए उसमें जो लोग आप कह लें कि किसी तोड़ फोड़ का शिकार हुए, वो बड़ी सीधी सीधी बात है कि उन लोगों का आप कह लें कि जो भी कानून के मुताबिक एक सज़ा होती है या कानून के मुताबिक जो एक प्रोसेस है कानून का, उसमें जाना चाहिए उनको, और पूरी कौम को सपोर्ट करना चाहिए। हम भी इसको सपोर्ट करते हैं, 100% सपोर्ट करते हैं। और फिर दूसरी बात जो इसमें है
کہ اوور آل جو زیادہ افسوسناک بات کہ 13-14 مہینے ہو گئے ہمیں رجیم چینج کے بعد. 13-14 مہینوں میں جو ایک نیریٹو بنا اس میں سینئر لیڈرشپ اور خان صاحب بھی ڈیفینیٹلی شامل. تو جو خان صاحب کی طرف سے ایک نیریٹو ہوا اور سینئر لیڈرشپ اس کو روک نہیں سکی یا آپ کہہ لیں کہیں سٹاپ نہیں لگ سکا, اس میں ہمارا بھی ڈیفینیٹلی قصور ہے. تو اس نیریٹو کی وجہ سے جسے کہتے ہیں کہ ایک جو بنی ایک فضا, اس فضا کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں یا اس کا پیک جو تھا وہ 9 مئی تھا. یہ ایک یو کین سے کہ بالکل ہی پوری قوم کے لیے یا اوور آل قوموں کی برادری میں یا ایک پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک ہسٹری میں یا پاکستان کی ہسٹری میں اوور آل بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ ان ایکسیپٹیبل چیز ہے, یا ایک پاکستان کو بھی شرمندگی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے, یا ڈیموکریٹک جو کریڈینشیل ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈیمیج ہوئی ہے پارٹی, اور ڈیموکریسی بھی ڈیمیج ہوئی ہے, اور پروٹیسٹ کا جو نام ہے وہ بھی ایک ڈیمیج ہوا ہے. لہٰذا آپ کہہ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی جتنا بھی آپ کہہ لیں افسوس کیا جائے وہ کم ہے, اور ہمیں بھی اپنی ذمہ داری محسوس اپنا ماننی چاہیے کہ ہم ماب کی جو مینٹیلٹی تھی کہ جو ایک تھا ایک کیلکولیشن کہ پرامن احتجاج کیا جا سکتا ہے, وہ شاید نہیں پاسبل, کہ ماب جو ہے اس کی مینٹیلٹی جو ہے اس کو اکاؤنٹ فار نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے ماب وہاں پہ کنٹرول نہیں ہوا. تو اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ماب ہوتے ہوئے بھی ایک ذمہ داری شہری کا جو رول ہوتا ہے, ایک پولیٹیکل ورکر کی تربیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایک ذمہ دار شہری کا رول پلے کرے. کوئی بھی پروٹیسٹ جو ہے ہمیشہ پروٹیسٹ کے نام کے ساتھ ہی, پروٹیسٹ کے لفظ کے ساتھ ہی پرامن ہوتا ہے. تو اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا جو ورکر ہے وہ پرامن نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی کی تربیت میں کہیں نقص ہے یا کہیں نیریٹو میں پرابلم ہے, اور ڈیفینیٹلی یہاں پہ موجود ہے جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں. سو ہم اس فیلئر کو بھی بالکل اون کرتے ہیں, مانتے ہیں, اور یہ دوسری فیلئر ہے کہ ہم اس کو سٹاپ نہیں کر سکے, کہیں اس کو مینیج نہیں کر سکے. اور اگلی جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پروٹیسٹ ہے وہ اس کا آؤٹ سائڈ سے ان سائڈ جانا یا بعض جگہ پہ جو حملے تھے یا آگے گراؤ جلاؤ والی بات تھی, وہ بھی ٹوٹلی انفارچونیٹ تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی فیلئر ہوئی ہے. سو اس کو دیکھ کے جب ہم شہداء کی تصاویر کو دیکھتے ہیں, جب ہم یو کین سے کہ لوگوں کو جو جس فوج سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اس فوج کے خلاف بولتے ہوئے دیکھتے ہیں, یا ایک یوتھ کو سے ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, جو یوتھ آپ کہہ لیں کہ ان کو آئیڈیلائز کرتی تھی, اس یوتھ کو ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں یا پروٹیسٹ کرتے ہوئے یا سامنے کھڑے ہوتے ہوئے, تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ ایک نئی چیز تھی جو کہ خدا نہ کرے کہ کبھی دوبارہ اس طرح ہو, اور اس کو فوری طور پر ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا بھی رول پلے کر بھی رہا ہے, ہم بھی کریں گے اس میں ڈیفینیٹلی. تو زیادہ ذمہ دارانہ جو ہے ملک جو ہے ان کی بہت ہزاروں سال عمر ہوتی ہے, تو زیادہ ذمہ دارانہ سیاست اور زیادہ ذمہ دارانہ جو جمہوریت ہے اور زیادہ ذمہ دارانہ لیڈرشپ, اس کی ضرورت ہے. اس طرح کی فیلئر جو ہے, سسٹم کی فیلئر یا پارٹی کی فیلئر, وہ ہم دوبارہ توقع کبھی نہیں کرتے. بٹ اگلی جو بات ہے کہ ان ساری سچویشن میں ہم تو, میں اپنی اگر بات کروں یا اپنی اہلیہ کی بات کروں تو ہم آئیڈیلسٹ ہیں. آئیڈیلسٹ میں جمہوریت, جمہوری کریڈینشیلز اور پرامن اور ایفرٹ اور بولنے کی آزادی, فریڈم آف ایکسپریشن, لکھنے کی آزادی, ان چیزوں کی بات کرنے والے لوگ ہیں. تو یہاں پہ چونکہ ایک تشدد کا ایلیمنٹ جو شامل ہوا ہے, اس تشدد کے ایلیمنٹس کے شامل ہونے سے جو ایک بدصورتی سامنے آئی ہے, اس کے ہوتے ہوئے بالکل واضح ہے کہ ہم سیاست کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. سو سیاست کو کنٹینیو جب نہیں کر سکتے تو ڈیفینیٹلی پارٹی کے ساتھ اپنی افیلیشن کو بھی ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم سیاست کو چھوڑ رہے ہیں, اور جو ایک کیریئر یا ہمارے خون میں شامل تھی سیاست, اس سیاست جو ہے اس کو چھوڑنا نہ کوئی آسان فیصلہ ہے, نہ آپ کہہ لیں کوئی یو کین سے کہ کبھی ہمیں یہ چین لینے دے گا کہ سیاست میں قوم کی مدد کی جاتی ہے, بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف آرمڈ فورسز, ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف
ان لوگوں کے جو اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں، جنہوں نے اس ملک کی سالمیت کو، ملٹی لنگول یہ کنٹری ہے، ملٹی کلچرل کنٹری ہے، اور ہوسٹائل یو کین سے کہ اس کے جو نیبرس ہیں یا خطہ جو ہے بڑا انسیکور ہے پولیٹیکلی. تو اس خطے میں جن لوگوں نے آج تک اس ملک کی سالمیت کو انشور کیا ہے، ان لوگوں کے اگینسٹ کو نیریٹو بنے، یہ ڈیفینیٹلی قابل قبول نہیں ہے. اور جب یہ صورتحال بنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بننے دی گئی ہے یا ہم اس کو روک نہیں سکے، تو ہم اس کو اپنے آپ کو بھی اس میں ذمہ دار سمجھتے ہیں. سو جسے کہتے ہیں ذمہ داری لیتے ہوئے ہم استعفیٰ دیتے ہیں پارٹی کی ہر پوزیشن سے اور پارٹی سے اور پارٹی کی بنیادی ممبرشپ سے. تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو. پہلے بات کر جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایک تو آپ لوگوں کو خاصا انتظار کرنا پڑا. دیکھیں، میں اور جمشید چیمہ صاحب سیاست میں صرف اس لیے آئے تھے کہ ہمیں کسی چیز کی کمی تو نہیں تھی. اللہ کا شکر ہے، شعور بھی تھا، عقل، اللہ تعالیٰ نے فائنینشلی بھی کرم نوازی کی ہوئی تھی کہ جو اللہ کی بلیسنگز ہیں، ہم اپنی جو ہمارے اندر کوئی ہے ملک کو سرو کرنے کی صلاحیت، ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں. آج باقی جو ساری ڈیٹیلز ہیں چیمہ صاحب نے بتا دی ہیں. اور جو 9 میں میری یہ خواہش ہے کہ اگر ٹائم واپس جائے اور ہمارے بس میں ہو تو کاش یہ 9 مئی کا دن ہماری زندگیوں سے، پاکستان کی سیاست سے ڈیلیٹ ہو سکے. بڑا افسوسناک سانحہ تو تھا، لیکن ظاہر ہے یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے وہم و گمان میں بھی شاید نہ ہو، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا. سو چیمہ نے ڈیٹیل بات کی ہے، مختصر بات کرتے ہوئے، کیونکہ میرا بڑا بیٹا 11 سال اس کی ایج ہے، وہ کینسر سروائیور ہے، اور میں اپنی پوری لائف میں اس سے اتنا عرصہ الگ نہیں رہی. سو اس کو تھوڑا سا اور بھی ہیلتھ ایشوز ہیں، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا مینٹلی ایموشنلی اس کو ہمیشہ اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں یہاں پہ اپنی سیاست کو اور پی ٹی آئی کو خیر آباد کہتی ہوں، اور انشاءاللہ کسی اور رول میں اگر آپ نے وطن کے لیے، ملک کے لیے کچھ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اور ہمیں وسائل بھی دیے ہوئے ہیں، ہم کسی اور طریقے سے بھی خدمت کر سکتے ہیں. میرے لیے اپنے میاں کی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی اور صحت سب سے زیادہ عزیز ہے. اس کے ساتھ جو اللہ نے ہمیں اگر کسی رول اور میں، آپ سوشل ویلفیئر کچھ بھی کر سکتے ہیں. سیاست کو فی الحال میں چھوڑ رہی ہوں، پی ٹی آئی کو بھی. اور 9 مئی کو میری زندگی کا اگر میں یہ کہوں کہ بدقسمت ترین دن، تو وہ غلط نہیں ہوگا. میں نے اور جمشید چیمہ صاحب نے پہلے بھی ویسے فوج کے بارے میں ہم نے کبھی غلط بات نہیں کی. فوج پاکستان کی آزادی کی علامت ہے، ہم سب کے یہاں پہ پرسکون بیٹھے رہنے کی علامت ہے. دوبارہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی زندگی سے آنے والی نسلوں سے اس طرح کے بدقسمت دن ڈیلیٹ کر دے، اور اللہ کرے کہ کبھی نہ ہو. تھینک یو. جی میم، اویس کیانی فرام 24 نیوز اسلام آباد. اچھا، 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ بہت آؤٹ اسپوکن تھیں اور ماشاء اللہ ہم آپ کو سنتے بھی تھے. ایک جو جنرل باجوہ کے حوالے سے سب سے جو پہلے جو چیز ضمانت بات کے باہر سے آئی وہ بھی آپ نے بات کی، اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ سیکنڈلی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی آپ کی عمران خان سے کنورسیشن کے دوران، اس پہ آپ کیا کہہ رہی تھی؟ کس سے آپ بات کرنے کی کوشش کروا رہی تھیں؟ جو میسج عمران خان سے جو لے جا رہا ہے، کیا وہ اعظم سواتی تھے یا کوئی اور تھا؟ کیونکہ اس حوالے سے بہت سی چیزیں. اور سب سے لاسٹ کیا آپ کہیں گی آپ کی جو پی ٹی آئی کے ساتھ، جو آپ کے ساتھ جو دوسری خواتین ہیں، ان کے لیے اور ان ماؤں کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ تھینک یو. نمبر 1 یہ کہ جنرل باجوہ کے لیے جو بھی بات تھی وہ ادارے کے لیے نہیں تھی، فوج سامنے لائیں. نمبر 2 خان صاحب سے میری جتنی بھی بات ہوئی ہے وہ لینڈ لائن سے کال کر رہے تھے. ہماری 11 دفعہ بات ہوئی ہے، اور مجھے بھی پتا تھا کہ ریگولر اس پہ ہو رہی ہے. خان صاحب کو بھی پتا تھا کہ ایک ایک لفظ ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے.
میری کوئی اعظم سواتی صاحب کو نہ میں نے ٹرائی کیا، نہ میری ان سے کوئی بات ہوئی. وہ اپنی فیملی کے لیے پریشان تھے اور ان کے جو کیس کے لیے جو آپ نے سوچیں کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہوتی تو وہ ظاہر ہے چینلز پہ چلنی تھی. کوئی بھی ایسی بات ہوتی جو قابل اعتراض ہوتی یا انتشار پہ مبنی ہوتی تو وہ اوبویسلی ہمیں تو اتنی وہ نہیں ملنی تھی نا لیوریج کہ وہ بات آئی نہ. وہ صرف یہ تھی کہ میں ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں چونکہ جب خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا اس وقت سے لے کے، کیونکہ میں ان کے ساتھ آئی تھی، جب تک سپریم کو چیف صاحب نے فیصلہ نہیں دیا تو میں کورٹ میں ہی تھی، بلکہ ان کی پروٹیکٹیو بیل پہ میں، فواد چودھری اینڈ سیف اللہ نیازی صاحب نکلے. اور میں یہ ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں خواجہ حارث اینڈ سلمان صفدر کے ساتھ موجود ہوں اور ہم کوشش کر رہے ہیں. بارہا میں وکلا کو گائیڈ کر رہی تھی کہ پلیز آپ خان صاحب کو پروڈیوس کرنے کے لیے استدعا کریں. اس ٹائپ کی باتیں تھی اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کسی کو وہ اپنی فیملی اپنی یہ بہت پریشان تھے. یہ بتائیے گا آپ یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی کے اب پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کا، فیملی کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان کی زندگیاں عزیز ہیں. کیا 9 مئی کے واقعے سے پہلے آپ لوگوں کو اپنے بچوں کی فکر نہیں تھی؟ نہیں، دیکھیں بیسیکلی تو آپ کہتے ہیں لوگوں کے لیے شاک ہے پروٹیسٹ کا پرامن نہ رہنا. پرامن ہو تو سارے لوگوں کے لیے یہ آزادی کی علامت ہے اور سیکورٹی کی علامت ہے، اور اگر پرامن نہ ہو تو وہ پھر اس میں سیکورٹی اور آزادی دونوں ہی کمپرومائز ہوتی ہیں. کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ آخر وقت تک رہی ہیں، ان کے ساتھ کورٹ میں بھی آپ تھی. عمران خان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے اس طرح 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے؟ ایک دوسرا تھا عمران کے نام کیا پیغام ہے؟ دیکھیں انہوں نے آلریڈی اس کی جو مذمت کی ہے میں اس پہ خوش ہوں، اور یہی ذمہ داری کا مظاہرہ ہے کہ اس وقت ہم سب کو، خان صاحب کو، مجھے، آپ کو، میڈیا کو، اداروں کو، قوم کے اندر جو تباہی اور بربادی آئی ہے اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے. کنسٹرکٹیو میئرز لینے کی ضرورت ہے. قوم، ملک بچنا چاہیے، ہماری ایگو چھوٹی ہونی چاہیے، اور آگے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے بہتری کیا ہو سکتی ہے، کیا ایسا لایا عمل بنے کہ جس میں سب ہنسی خوشی زندگی گزاریں، اور ملک کو غریب طبقے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں ایک دوسرے کی عزت و احترام کو رکھتے ہوئے. بہت شکریہ جی. مسرت بی بی آپ یہ بتائیں جمشید صاحب، کیا آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی چھوڑنے کا خوشی سے اعلان کر رہے ہیں؟ اس کا میں بھی جواب میں سمجھتا ہوں کہ ہم یا بات کرتے ہیں یا سچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. یہ ہماری ہسٹری ہے، میری بھی اور مسرت کی بھی. یہ ایسا یہ میں سمجھتا ہوں اس کا جواب میں نے سٹارٹ میں دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے. اس کا جواب میں نے شروع میں دے دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے. دیکھیں ایک سیکنڈ، آپ یہ مجھے پتہ ہے یہ کیوں بات پوچھی جا رہی ہے. آپ کی کسی جاب آپ کہیں کرتے ہو، آپ نے 1 سال گزارا ہو اور آپ کی خالی ٹرانسفر ہو تو ظاہر ہے یہ کوئی ہم انسان ہی ہیں نا، گوشت پوشت کے بنے ہوئے. کر تو ہم اپنی مرضی سے رہیں، کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے یہ کوئی قابل تحسین یا کوئی خوشی والا یا سیلیبریشن والا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا نا. تھینک یو. صاحب یہ بتائیے گا کہ 16 دن لگے آپ کو اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر لٹائے کہتے ہوئے. 16 دنوں میں آپ کس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں کہ جن لوگوں نے ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر حملے کیے ان کو اشتعال کس نے دیا؟ خان صاحب کا بیان، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو جی ایچ پی کے اوپر حملے کروانے میں؟ ان کو کمانڈر کا جو گھر نہیں 16 دن نہیں لگے، مجھے تو آدھا گھنٹہ لگا. ایک منٹ، مجھے آدھا گھنٹہ لگا، اس سے زیادہ نہیں لگا. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ جو جتنے بھی آپ یہ سوال جو ہے اس کا جواب پہلے میں دے چکا ہوں. تھینک یو ویری مچ جی. پہلے 8 سال ہم نے اپوزیشن میں رہے ہیں، 9 سال پریشر میں کبھی کوئی کام نہیں کرتے. ہم سب سے پہلی بات جو ہے کہ میں کنڈیم کرتا ہوں 9 مئی کے واقعات کو. 9 مئی کے جو واقعات تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید جو برے لمحات تھے ان میں سے ایک دن وہ تھا.
سو ہمیں بڑا ہی افسوس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم فیل ہوئے ہیں اس کو روکنے میں یا اس کو کنٹرول کرنے میں. ڈیفینیٹلی ہمیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. 9 مئی کو یو کین سے کہ جب خان صاحب کی گرفتاری کی بات ہوئی، اطلاع آئی، تو میں آلموسٹ کوئی 5:30 بجے جناح ہاؤس کے سامنے خود پہنچا ہوں. تو جناح ہاؤس کے جب سامنے گئے ہیں تو کہیں بھی یہ پلان تو کسی کا بھی نہیں تھا یہ کہ جی کوئی اٹیک ہونا ہے. موجود ہونا جو ہے یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ پلان میں تھا. تو وہاں پہ جا کے جب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پراپرٹی کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو اٹ واز شاکنگ اینڈ ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ. سو فار می میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بڑا صدمہ کوئی بھی نہیں تھا. تو میری جیو فینسنگ دیکھیں یا فون کی لوکیشن دیکھیں یا ویڈیوز دیکھیں تو 6 بجے میں وہاں سے نکل گیا ہوں. وجہ یہی تھی کہ مطلب انبیئریبل جیسے ہوتا ہے یا ان افورڈیبل یا ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ آؤٹ آف بلوم ایک ہوتی چیز وہ تھی. سو ہم بالکل کنڈیم کر رہے ہیں اس کو 9 مئی کو جو واقعات ہوئے اور اس میں یو کین سے کہ جو لوگ انٹر ہوئے اس میں جو لوگ آپ کہہ لیں کہ کسی توڑ پھوڑ کا شکار ہوئے وہ بڑی سیدھی بات ہے کہ ان لوگوں کا آپ کہہ لیں کہ جو بھی قانون کے مطابق ایک سزا ہوتی ہے یا قانون کے مطابق جو ایک پروسیس ہے قانون کا اس میں جانا چاہیے ان کو اور پوری قوم کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہم بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں 100% سپورٹ کرتے ہیں. اور پھر دوسری بات جو اس میں ہے کہ اوور آل جو زیادہ افسوسناک بات کہ 13-14 مہینے ہو گئے ہمیں رجیم چینج کے بعد. 13-14 مہینوں میں جو ایک نیریٹو بنا اس میں سینئر لیڈرشپ اور خان صاحب بھی ڈیفینیٹلی شامل. تو جو خان صاحب کی طرف سے ایک نیریٹو ہوا اور سینئر لیڈرشپ اس کو روک نہیں سکی یا آپ کہہ لیں کہیں سٹاپ نہیں لگ سکا اس میں ہمارا بھی ڈیفینیٹلی قصور ہے. تو اس نیریٹو کی وجہ سے جسے کہتے ہیں کہ ایک جو بنی ایک فضا اس فضا کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں یا اس کا پیک جو تھا وہ 9 مئی تھا. یہ ایک یو کین سے کہ بالکل ہی پوری قوم کے لیے یا اوور آل قوموں کی برادری میں یا ایک پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک ہسٹری میں یا پاکستان کی ہسٹری میں اوور آل بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ ان ایکسیپٹیبل چیز ہے یا ایک پاکستان کو بھی شرمندگی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے یا ڈیموکریٹک جو کریڈینشیل ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈیمیج ہوئی ہے پارٹی اور ڈیموکریسی بھی ڈیمیج ہوئی ہے اور پروٹیسٹ کا جو نام ہے وہ بھی ایک ڈیمیج ہوا ہے. لہٰذا آپ کہہ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی جتنا بھی آپ کہہ لیں افسوس کیا جائے وہ کم ہے اور ہمیں بھی اپنی ذمہ داری محسوس اپنا ماننی چاہیے کہ ہم ماب کی جو مینٹیلٹی تھی کہ جو ایک تھا ایک کیلکولیشن کی وجہ سے ماب وہاں پہ کنٹرول نہیں ہوا. تو اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ماب ہوتے ہوئے بھی ایک ذمہ داری شہری کا جو رول ہوتا ہے ایک پولیٹیکل ورکر کی تربیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایک ذمہ دار شہری کا رول پلے کرے. کوئی بھی پروٹیسٹ جو ہے ہمیشہ پروٹیسٹ کے نام کے ساتھ ہی پروٹیسٹ کے لفظ کے ساتھ ہی پرامن ہوتا ہے. تو اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا جو ورکر ہے وہ پرامن نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی کی تربیت میں کہیں نقص ہے یا کہیں نیریٹو میں پرابلم ہے اور ڈیفینیٹلی یہاں پہ موجود ہے جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں. سو ہم اس فیلئر کو بھی بالکل اون کرتے ہیں مانتے ہیں اور یہ دوسری فیلئر ہے کہ ہم اس کو سٹاپ نہیں کر سکے کہیں اس کو مینیج نہیں کر سکے. اور اگلی جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پروٹیسٹ ہے وہ اس کا آؤٹ سائڈ سے ان سائڈ جانا یا بعض جگہ پہ جو حملے تھے یا آگے گراؤ جلاؤ والی بات تھی وہ بھی ٹوٹلی انفارچونیٹ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی فیلئر ہوئی ہے. سو اس کو دیکھ کے جب ہم شہداء کی تصاویر کو دیکھتے ہیں جب ہم یو کین سے کہ لوگوں کو جو جس فوج سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اس فوج کے خلاف بولتے ہوئے دیکھتے ہیں یا ایک یوتھ کو سے ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جو یوتھ آپ کہہ لیں کہ ان کو آئیڈیلائز کرتی تھی اس یوتھ کو ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں یا پروٹیسٹ کرتے ہوئے یا سامنے کھڑے ہوتے ہوئے تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ ایک نئی چیز تھی جو
کہ خدا نہ کرے کہ کبھی دوبارہ اس طرح ہو، اور اس کو فوری طور پر ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا بھی رول پلے کرے، کر بھی رہے، ہم بھی کریں گے اس میں ڈیفینیٹلی. تو زیادہ ذمہ دارانہ جو ہے ملک جو ہے ان کی بہت ہزاروں سال عمر ہوتی ہے، تو زیادہ ذمہ دارانہ سیاست اور زیادہ ذمہ دارانہ جو جمہوریت ہے اور زیادہ ذمہ دارانہ لیڈرشپ، اس کی ضرورت ہے. اس طرح کی فیلئر جو ہے، سسٹم کی فیلئر یا پارٹی کی فیلئر، وہ ہم دوبارہ توقع کبھی نہیں کرتے. بٹ اگلی جو بات ہے کہ ان ساری سچویشن میں ہم تو، میں اپنی اگر بات کروں یا اپنی اہلیہ کی بات کروں تو ہم آئیڈیلسٹ ہیں. آئیڈیلسٹ میں جمہوریت، جمہوری کریڈینشلز اور پرامن اور ایفرٹ اور بولنے کی آزادی، فریڈم آف ایکسپریشن، لکھنے کی آزادی، ان چیزوں کی بات کرنے والے لوگ ہیں. تو یہاں پہ چونکہ ایک تشدد کا ایلیمنٹ جو شامل ہوا ہے، اس تشدد کے ایلیمنٹس کے شامل ہونے سے جو ایک بدصورتی سامنے آئی ہے، اس کے ہوتے ہوئے بالکل واضح ہے کہ ہم سیاست کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. سو سیاست کو کنٹینیو جب نہیں کر سکتے تو ڈیفینیٹلی پارٹی کے ساتھ اپنی افیلیشن کو بھی ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم سیاست کو چھوڑ رہے ہیں، اور جو ایک کیریئر یا ہمارے خون میں شامل تھی سیاست، اس سیاست جو ہے اس کو چھوڑنا نہ کوئی آسان فیصلہ ہے، نہ آپ کہہ لیں کوئی یو کین سے کہ کبھی ہمیں یہ چین لینے دے گا کہ سیاست میں قوم کی مدد کی جاتی ہے. بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف آرمڈ فورسز، ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف ان لوگوں کے جو اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں، جنہوں نے اس ملک کی سالمیت کو، ملٹی لنگول یہ کنٹری ہے، ملٹی کلچرل کنٹری ہے، اور ہوسٹائل یو کین سے کہ اس کے جو نیبرس ہیں یا خطہ جو ہے بڑا انسیکور ہے پولیٹیکلی. تو اس خطے میں جن لوگوں نے آج تک اس ملک کی سالمیت کو انشور کیا ہے، ان لوگوں کے اگینسٹ کو نیریٹو بنے، یہ ڈیفینیٹلی قابل قبول نہیں ہے. اور جب یہ صورتحال بنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بننے دی گئی ہے یا ہم اس کو روک نہیں سکے، تو ہم اس کو اپنے آپ کو بھی اس میں ذمہ دار سمجھتے ہیں. سو جسے کہتے ہیں ذمہ داری لیتے ہوئے ہم استعفیٰ دیتے ہیں پارٹی کی ہر پوزیشن سے اور پارٹی سے اور پارٹی کی بنیادی ممبرشپ سے. تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو ویری مچ. پہلے بات کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایک تو آپ لوگوں کو خاصا انتظار کرنا پڑا. دیکھیں، میں اور جمشید چیمہ صاحب سیاست میں صرف اس لیے آئے تھے کہ ہمیں کسی چیز کی کمی تو نہیں تھی، اللہ کا شکر ہے، شعور بھی تھا، عقل، اللہ تعالیٰ نے فائنینشلی بھی کرم نوازی کی ہوئی تھی کہ جو اللہ کی بلیسنگز ہیں، ہم اپنی جو ہمارے اندر کوئی ہے ملک کو سرو کرنے کی صلاحیت، ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں. آج باقی جو ساری ڈیٹیلز ہیں چیمہ صاحب نے بتا دی ہیں، اور جو 9th میں میری یہ خواہش ہے کہ اگر ٹائم واپس جائے اور ہمارے بس میں ہو تو کاش یہ 9 مئی کا دن ہماری زندگیوں سے، پاکستان کی سیاست سے ڈیلیٹ ہو سکے. بڑا افسوسناک سانحہ تو تھا، لیکن ظاہر ہے یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے وہم و گمان میں بھی شاید نہ ہو، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا. چیمہ نے ڈیٹیل بات کی ہے، مختصر بات کرتے ہوئے، کیونکہ میرا بڑا بیٹا 11 سال اس کی ایج ہے، وہ کینسر سروائیور ہے، اور میں اپنی پوری لائف میں اس سے اتنا عرصہ الگ نہیں رہی. اس کو تھوڑا سا اور بھی ہیلتھ ایشوز ہیں، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا مینٹلی ایموشنلی اس کو ہمیشہ اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں یہاں پہ اپنی سیاست کو اور پی ٹی آئی کو خیر آباد کہتی ہوں، اور انشاءاللہ کسی اور رول میں اگر آپ نے وطن کے لیے، ملک کے لیے کچھ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اور ہمیں وسائل بھی دیے ہوئے ہیں، ہم کسی اور طریقے سے بھی خدمت کر سکتے ہیں. میرے لیے اپنے میاں کی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی اور صحت سب سے زیادہ عزیز ہے. اس کے ساتھ جو اللہ نے ہمیں اگر کسی رول اور میں، آپ سوشل ویلفیئر کچھ بھی کر سکتے ہیں. سیاست کو فی الحال میں چھوڑ رہی ہوں، پی ٹی آئی کو بھی،
اور 9 مئی کو میری زندگی کا اگر میں یہ کہوں کہ بدقسمت ترین دن تو وہ غلط نہیں ہوگا. میں نے اور جمشید چیمہ صاحب نے پہلے بھی ویسے فوج کے بارے میں ہم نے کبھی غلط بات نہیں کی. فوج پاکستان کی آزادی کی علامت ہے، ہم سب کے یہاں پہ پرسکون بیٹھے رہنے کی علامت ہے. دوبارہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی زندگی سے آنے والی نسلوں سے اس طرح کے بدقسمت دن ڈیلیٹ کر دے، اور اللہ کرے کہ کبھی نہ ہو. تھینک یو. جی میم، اویس کیانی فرام 24 نیوز اسلام آباد. اچھا، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ بہت آؤٹ اسپوکن تھیں اور ماشاءاللہ ہم آپ کو سنتے بھی تھے. ایک جو جنرل باجوہ کے حوالے سے سب سے جو پہلے جو چیز ضمانت پار کے باہر سے آئی وہ بھی آپ نے بات کی، اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ سیکنڈلی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی آپ کی عمران خان سے کنورسیشن کے دوران، اس پہ آپ کیا کہہ رہی تھی؟ کس سے آپ بات کرنے کی کوشش کروا رہی تھی؟ جو میسج عمران خان سے جو لے جا رہا ہے، کیا وہ اعظم سواتی تھے یا کوئی اور تھا؟ کیونکہ اس حوالے سے بہت سی چیزیں. اور سب سے لاسٹ کیا آپ کہیں گی آپ کی جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو آپ کے ساتھ جو دوسری خواتین ہیں ان کے لیے اور ان ماؤں کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ تھینک یو. نمبر 1 یہ کہ جنرل باجوہ کے لیے جو بھی بات تھی وہ ادارے کے لیے نہیں تھی، فوج سامنے لائیں. نمبر 2 خان صاحب سے میری جتنی بھی بات ہوئی ہے وہ لینڈ لائن سے کال کر رہے تھے. ہماری 11 دفعہ بات ہوئی ہے اور مجھے بھی پتا تھا کہ ریگولر اس پہ ہو رہی ہے. خان صاحب کو بھی پتا تھا کہ ایک ایک لفظ ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے. میری کوئی اعظم سواتی صاحب کو نہ میں نے ٹرائی کیا، نہ میری ان سے کوئی بات ہوئی. وہ اپنی فیملی کے لیے پریشان تھے اور ان کے جو کیس کے لیے جو آپ نے سوچیں کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہوتی تو وہ ظاہر ہے چینلز پہ چلنی تھی. کوئی بھی ایسی بات ہوتی جو قابل اعتراض ہوتی یا انتشار پہ مبنی ہوتی تو وہ اوبویسلی ہمیں تو اتنی وہ نہیں ملنی تھی نا لیوریج کہ وہ بات آئی نہ. وہ صرف یہ تھی کہ میں ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں چونکہ جب خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا اس وقت سے لے کے، کیونکہ میں ان کے ساتھ آئی تھی، جب تک سپریم کو چیف صاحب نے فیصلہ نہیں دیا تو میں کورٹ میں ہی تھی. بلکہ ان کی پروٹیکٹیو بیل پہ میں، فواد چودھری اینڈ سیف اللہ نیازی صاحب نکلے، اور میں یہ ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں خواجہ حارث اینڈ سلمان صفدر کے ساتھ موجود ہوں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں. بارہا میں وکلا کو گائیڈ کر رہی تھی کہ پلیز آپ خان صاحب کو پروڈیوس کرنے کے لیے استدعا کریں. اس ٹائپ کی باتیں تھی، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کسی کو وہ اپنی فیملی اپنی بہت پریشان تھے. یہ بتائیے گا آپ یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی کے اب پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کا، فیملی کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان کی زندگیاں عزیز ہیں. کیا 9 مئی کے واقعے سے پہلے آپ لوگوں کو اپنے بچوں کی فکر نہیں تھی؟ نہیں، دیکھیں بیسیکلی تو آپ کہنے لوگوں کے لیے شاک ہے پروٹیسٹ کا پرامن نہ رہنا. پرامن ہو تو سارے لوگوں کے لیے یہ آزادی کی علامت ہے اور سیکورٹی کی علامت ہے، اور اگر پرامن نہ ہو تو وہ پھر اس میں سیکورٹی اور آزادی دونوں ہی کمپرومائز ہوتی ہیں. کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ آخر وقت تک رہی ہیں، ان کے ساتھ کورٹ میں بھی آپ تھی. عمران خان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے اس طرح 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے؟ ایک دوسرا تھا عمران کے نام کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، انہوں نے آلریڈی اس کی جو مذمت کی ہے میں اس پہ خوش ہوں، اور یہی ذمہ داری کا مظاہرہ ہے کہ اس وقت ہم سب کو، خان صاحب کو، مجھے، آپ کو، میڈیا کو، اداروں کو، قوم کے اندر جو تباہی اور بربادی آئی ہے اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے. کنسٹرکٹیو میئرز لینے کی ضرورت ہے. قوم، ملک بچنا چاہیے، ہماری ایگو چھوٹی ہونی چاہیے، اور آگے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے بہتری کیا ہو سکتی ہے، کیا ایسا لایا عمل بنے کہ جس میں سب ہنسی خوشی زندگی گزاریں، اور ملک کو غریب طبقے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت و احترام کو رکھتے ہوئے. بہت شکریہ جی. مسرت بی بی، آپ یہ بتائیں جمشید صاحب، کیا آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی چھوڑنے کا خوشی سے اعلان کر رہے ہیں؟ اس کا میں بھی جواب میں سمجھتا ہوں کہ ہم
یا بات کرتے ہیں یا سچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. یہ ہماری ہسٹری ہے, میری بھی اور مسرت کی بھی. سو یہ ایسا یہ میں سمجھتا ہوں اس کا جواب میں نے سٹارٹ میں دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے. اس کا جواب میں نے شروع میں دے دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے. دیکھیں ایک سیکنڈ, آپ یہ مجھے پتہ ہے یہ کیوں بات پوچھی جا رہی ہے. آپ کی کسی جاب آپ کہیں کرتے ہو, آپ نے 1 سال گزارا ہو اور آپ کی خالی ٹرانسفر ہو, تو ظاہر ہے یہ کوئی ہم انسان ہی ہیں نا, گوشت پوشت کے بنے ہوئے. کر تو ہم اپنی مرضی سے رہیں, کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا, لیکن بہرحال پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے یہ کوئی قابل تحسین یا کوئی خوشی والا یا سیلیبریشن والا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا نا. تھینک یو. صاحب یہ بتائیے گا کہ 16 دن لگے آپ کو اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے. 16 دنوں میں آپ کس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں کہ جن لوگوں نے ملٹری انسٹالیشن کے اوپر حملے کیے ان کو اشتعال کس نے دیا؟ خان صاحب کا بیان, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو جی ایچ کیو کے اوپر حملے کروانے میں؟ ان کو کمانڈر کا جو گھر نہیں 16 دن نہیں لگے, مجھے تو آدھا گھنٹہ لگا. ایک منٹ, مجھے آدھا گھنٹہ لگا, اس سے زیادہ نہیں لگا. سو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ جو جتنے بھی آپ یہ سوال جو ہے اس کا جواب پہلے میں دے چکا ہوں. تھینک یو ویری مچ جی. پہلے 8 سال ہم نے اپوزیشن میں رہے ہیں, 9 سال پریشر میں کبھی کوئی کام نہیں کرتے. سو ہم سب سے پہلی بات جو ہے کہ میں کنڈیم کرتا ہوں 9 مئی کے واقعات کو. 9 مئی کے جو واقعات تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید جو برے لمحات تھے ان میں سے ایک دن وہ تھا. سو ہمیں بڑا ہی افسوس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم فیل ہوئے ہیں اس کو روکنے میں یا اس کو کنٹرول کرنے میں. ڈیفینیٹلی ہمیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. 9 مئی کو یو کین سے کہ جب خان صاحب کی گرفتاری کی بات ہوئی, اطلاع آئی, تو میں آلموسٹ کوئی 5:30 بجے جناح ہاؤس کے سامنے خود پہنچا ہوں. تو جناح ہاؤس کے جب سامنے گئے ہیں تو کہیں بھی یہ پلان تو کسی کا بھی نہیں تھا یہ کہ جی کوئی اٹیک ہونا ہے. موجود ہونا جو ہے یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ پلان میں تھا. تو وہاں پہ جا کے جب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پراپرٹی کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو اٹ واز شاکنگ اینڈ ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ. سو فار می میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بڑا صدمہ کوئی بھی نہیں تھا. تو میری جیو فینسنگ دیکھیں یا فون کی لوکیشن دیکھیں یا ویڈیوز دیکھیں تو 6 بجے میں وہاں سے نکل گیا ہوں. وجہ یہی تھی کہ مطلب انبیئربل جیسے ہوتا ہے یا ان افورڈیبل یا ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ آؤٹ آف بلوم ایک ہوتی چیز وہ تھی. سو ہم بالکل کنڈیم کر رہے ہیں اس کو 9 مئی کو جو واقعات ہوئے, اور اس میں یو کین سے کہ جو لوگ انٹر ہوئے اس میں جو لوگ آپ کہہ لیں کہ کسی توڑ پھوڑ کا شکار ہوئے, وہ بڑی سیدھی بات ہے کہ ان لوگوں کا آپ کہہ لیں کہ جو بھی قانون کے مطابق ایک سزا ہوتی ہے یا قانون کے مطابق جو ایک پروسیس ہے قانون کا اس میں جانا چاہیے ان کو, اور پوری قوم کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہم بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں, 100% سپورٹ کرتے ہیں. اور پھر دوسری بات جو اس میں ہے کہ اوور آل جو زیادہ افسوسناک بات کہ 13-14 مہینے ہو گئے ہمیں رجیم چینج کے بعد. 13-14 مہینوں میں جو ایک نیریٹو بنا اس میں سینئر لیڈرشپ اور خان صاحب بھی ڈیفینیٹلی شامل. تو جو خان صاحب کی طرف سے ایک نیریٹو ہوا اور سینئر لیڈرشپ اس کو روک نہیں سکی یا آپ کہہ لیں کہیں سٹاپ نہیں لگ سکا, اس میں ہمارا بھی ڈیفینیٹلی قصور ہے. تو اس نیریٹو کی وجہ سے جسے کہتے ہیں کہ ایک جو بنی ایک فضا, اس فضا کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں یا اس کا پیک جو تھا وہ 9 مئی تھا. یہ ایک یو کین سے کہ بالکل ہی پوری قوم کے لیے یا اوور آل قوموں کی برادری میں یا ایک پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک ہسٹری میں یا پاکستان کی ہسٹری میں اوور آل بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ ان ایکسیپٹیبل چیز ہے, یا ایک پاکستان کو بھی شرمندگی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے یا ڈیموکریٹک جو کریڈینشیل ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈیمیج ہوئی ہے پارٹی, اور ڈیموکریسی بھی ڈیمیج ہوئی ہے, اور پروٹیسٹ کا جو نام ہے وہ بھی ایک ڈیمیج ہوا ہے. لہٰذا آپ کہہ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی جتنا بھی آپ کہہ لیں افسوس کیا جائے وہ کم ہے, اور ہمیں بھی اپنی ذمہ داری محسوس اپنا ماننی چاہیے کہ ہم ماب کی جو مینٹیلٹی تھی کہ جو ایک تھا ایک کیلکولیشن کہ پرامن احتجاج کیا جا سکتا ہے وہ شاید نہیں پاسبل,
کہ ماب جو ہے اس کی مینٹیلٹی جو ہے اس کو اکاؤنٹ فار نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ماب وہاں پہ کنٹرول نہیں ہوا. تو اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ماب ہوتے ہوئے بھی ایک ذمہ داری شہری کا جو رول ہوتا ہے، ایک پولیٹیکل ورکر کی تربیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایک ذمہ دار شہری کا رول پلے کرے. کوئی بھی پروٹیسٹ جو ہے ہمیشہ پروٹیسٹ کے نام کے ساتھ ہی، پروٹیسٹ کے لفظ کے ساتھ ہی پرامن ہوتا ہے. تو اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا جو ورکر ہے وہ پرامن نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی کی تربیت میں کہیں نقص ہے یا کہیں نیریٹو میں پرابلم ہے، اور ڈیفینیٹلی یہاں پہ موجود ہے جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں. سو ہم اس فیلئر کو بھی بالکل اون کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور یہ دوسری فیلئر ہے کہ ہم اس کو سٹاپ نہیں کر سکے، کہیں اس کو مینیج نہیں کر سکے. اور اگلی جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پروٹیسٹ ہے وہ اس کا آؤٹ سائڈ سے ان سائڈ جانا یا بعض جگہ پہ جو حملے تھے یا آگے گراؤ جلاؤ والی بات تھی وہ بھی